دیکھو ہمارے ملک میں بہنوں کو حق نہیں ملتا، حق دیا کر۔ میں اس کو بیان کرتا رہتا ہوں، تو بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ اپنی بہنوں کو حق دیا۔ تو ایک دفعہ ایک زمیندار میرے پاس آیا، کہنے لگا جی تھوڑے بیان سن کے اچھا ہمارے ہاں کوئی، ہمارے زمینداروں میں کوئی بہن اپنے بھائیوں سے باپ کی زمین کا حصہ مانگ لے تو اس کو وہ ذلیل کرتے ہیں کہ کوئی کتے کو ایسے ذلیل نہیں سمجھتا جیسے اس لڑکی کو ذلیل سمجھتا، اسے بائیکاٹ کر دیتے۔ وہ عام طور پر جلی انگوٹھے لگوا کے پٹواری کو رشوت دے کے زمین اپنے نام لگا لیتے۔ تو میرا بیان سنا، ایک منڈی بہاؤدین کا تھا، میرے پاس آیا، کہنے لگا میں اپنی بہن کو بلایا، میں کہا اے اپنا لے زمین لے اپنی۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں بھائی بس میں دے چھڑی، بس میں دے چھڑی۔ میں نے کہا اچھا میں تیرے نام کرا دیتا ہوں، اس کے بعد تم خوشی سے مجھے واپس کرو گی تو میں لے لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ جب اس کے نام ہو گئی نا، کہ میں تو کہہ گیا، میں کہا ہن کی خیال ہے دینی ہے کہ نہیں، میرے اپنے نکے نکے بال ہیں، میں کیوں دیوں۔ بچیاں بہت قیمتی دولت ہے، میرے نبی کو اللہ نے بچیاں ہی دی، اور کیا میرے نبی نے ان کو محبت سے پالا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے کہا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا، یہ بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ کس بات پہ عالی شان ہے؟ تہجد بڑی پڑھ دیں، روزے بڑے رکھ دیں۔ آپ سب سنیں، سسر بھی بیٹھے ہوں گے، ساسیں بھی بیٹھی ہوں گی، بہویں بھی بیٹھی ہوں گی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے والے بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ کس وجہ سے یا رسول اللہ؟ کہا یہ جب کسی کی بیٹی کو لے آتے ہیں نا بیاہ کے، تو بچی اپنے سسرال میں جا کے ایسے ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے گھر میں ہوں، اتنی محبت دیتے۔ اللہ کے واسطے اپنی معاشرت کو ٹھیک کرو، زبان کے بول محبت سے بھر لو، ان کو شہد لگا لو، گالیاں طانے طنز نکال دو اللہ کے واسطے۔ میں آپ کو نہیں کہتا ہوں اتنے نفل پڑھو، اتنے تہجد پڑھو، اتنے نفلی روزے رکھو، اتنے حج عمرے کرو۔ محبت محبت محبت، اس بول سے محبت پیدا ہوتی ہے، اسی بول سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اولاد کو عزت دو، پھر عزت واپس آئے گی۔ یہ میرے نبی کا گھر، اور یہاں یہ ہماری بہن بیٹھی ہیں، یہاں میرے نبی کی بیٹی کا گھر حضرت فاطمہ۔ 4 قدم دا فاصلہ ہے، آنا جانا کبھی کبھی نہیں، ہر روز یا دوسرے دن تیسرے دن۔ اور میرے نبی کا پروٹوکول کیا تھا بیٹی کے لیے؟ آپ زمین میں کبھی بیٹھے ہوتے تھے، کبھی آپ چیئر پہ ہوتے تھے، کرسی تھی میرے نبی کے گھر میں، کبھی آپ چارپائی پہ۔ جب جنت کی عورتوں کے سردار گھر میں انٹر ہوتی ہیں، وہ دروازہ اور یہ میرے نبی بیٹھے ہیں، تو آپ آگے نہیں آنے دیتے تھے، ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے اور بھاگ کے آگے جاتے تھے تیزی سے، اور جا کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، پھر ان کا بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے 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 پہلے بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے۔ ہمارا ہندو معاشرہ ہے، ہندوستان میں اسلام آیا عبادت کی حد تک، معاشرت کو ٹچ نہیں کر سکے، ہماری معاشرت ہندوانہ ہے۔ میں ایک دفعہ اپنے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ مولانا جمشید صاحب کے لیے شہد کی بوتل اس لیے شہد کی بوتل 10 روپے دیا۔ میں نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں شہد۔ کہنے کہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ سنو آپ، میرے استاد کہنے کہ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یعنی اگر دیا تھا تو پھر یہ شہد لیتا ہوں، اگر نہیں دیا تھا پھر زمین ہی حلال نہیں تو شہد کیوں حلال ہے؟ میں کہا استاد جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، بس 2 بھرا موجہ نال ونڈ لی آپس۔ کہنے کہ اچھا تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا حضور میں اس کو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میں نے پتہ ہی کوئی نہیں، میں تو دادے نے ویکھیا ہی کوئی۔ تو کہنے کہ ٹھیک رکھ دو، اتنی احتیاط۔ کوئی چور چوری کر جائے آپ تھانے میں رپٹ کرا دیتے ہیں۔ جن بھائیوں نے بہنوں کا حق کھایا ہوا یہ چور نہیں ہے؟ اس سے بڑی چوری اور کیا ہوگی کہ جس بہن نے اسی چھاتی سے دودھ پیا جس سے تم نے پیا، اسی پیٹ سے نکلی جس سے تم نکلے، اسی چھت میں پروان چڑھی جس میں تم پروان چڑھے، اور آج چند ٹکوں پر تم اپنی بہن کو ذلیل کر رہے ہو، کیسے نہیں دیونا؟ چھوڑ جاؤ گے ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل چتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا
جب دلال چلے گا بنجار. میں ہمیشہ معاشرت کو بیان کرتا ہوں کہ یہ ختم ہو چکی ہے. دیکھو میرے نبی کی حدیث سنو، آپ نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. دیکھو لوگوں، میں نے شادیاں کی اور بیٹیوں کی شادیاں کی، پہلے اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگنے آئے ابو بکر، آپ نے انکار کر دیا. حضرت عمر رشتہ مانگنے آئے، آپ نے انکار کر دیا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کو کہا کہ آپ جائیں، آپ کا ہو جائے گا. کہیں گے میں تو بہت غریب ہوں، مجھے دے دیں گے؟ کہا ہاں تم جاؤ. تو آپ تشریف لائے، 21 برس عمر تھی. تو آ کر بیٹھے تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے؟ تو شرم کی وجہ سے بول نہیں سکے. پھر آپ نے خود ہی کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگے. انہوں نے کہا جی. اب دیکھو وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے آسمانوں پہ طے ہو چکی ہے. اور میرے نبی نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو. انشاءاللہ کہہ کر اٹھ کے چلے گئے. بیٹی فاطمہ جیسی ہو، باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہو، اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاں نہیں کر رہا. کیوں؟ اور جبریل آیا بیٹھا جی اتنے ہی کرنا ہے، سبق دینا تھا. تو آپ گھر گئے، بیٹی کو بلایا کہ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا، ہاں کر دو، ہاں کر دو. سبحان اللہ. جب جبریل آ چکا ہے پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ شادی بچی کی ہے، بچے کی ہے. اگر وہ کہتی ہے کہ میں نے یہاں شادی نہیں کرنی تو اللہ کے واسطے بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو، ان کی رعایت کرو. ان کے چھوٹے چھوٹے تم خواہشات پوری کرتے رہو. زندگی کی سب سے بڑی خواہش پر ان کو ذبح کر دیا. بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کیا، اور جب اس کی شادی زندگی گزارنے کا وقت ہے تو اس نے اپنی زندگی گزارنی، اپنی پسند کی گزارنی. اپنی پسند کا اظہار کوئی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ ہمارا انکار ظلم ہے. نہیں نہیں ایسی اتنے نہیں کرنی، یہ تو آرائیاں ہی ہیں، اسی تو آرائیاں نہیں دیونی جب بڈھی ہو جائے. میں نے اپنے بچپن میں اپنے خاندان کی کتنی بڈھیاں ویکھیاں جنہاں دی شادی نہیں ہوئی. کیوں جی اسی باہر دیونی نہیں، اندر رشتہ کوئی نہیں، باہر دیتا کوئی نہیں، وہ اویں بڈھیاں مر گئیاں بغیر شادی. تو حضرت فاطمہ نے ہاں کر دی. تو پھر آپ باہر آئے اور کہا علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ. پھر وہ آئے، مسجد بھر گئی. تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، علی کو یہاں بٹھایا اور فرمایا کہ لوگوں مجھے میرے اللہ نے پیغام دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دوں. تو میری بیٹی فاطمہ سے قیمتی نہیں، اور میں اللہ کے نبی کے سامنے ایک گندگی کا کیڑا ہوں. تو جب میرا نبی عظیم الشان ہو کر قاب قوسین او ادنا ہو کر بیٹی سے پوچھ رہا ہے، تو یہ سبق دے رہا ہے طارق جمیل کو، نعیم کو، آپ کو، ان کو، کہ پوچھنا کیوں ہے شرط. پوچھتے نہیں جا کے بچی قبول کر نہیں کرواتے. اگر وہ کہہ دے نہیں تو نکاح نہیں ہو سکتا. تو جس نے قبول کرنا ہے وہ کہتی میں یہاں نہیں کرنا چاہتا، نہیں اتھے ہی کریں گے، اتھے ہی کریں گے. قبول کا مطلب ہے میں نے اس سے ساری زندگی کے لیے ہر کمی اور خوبی کے ساتھ قبول کر لیا. یہ لفظ اتنا ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. جی اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، میں نے قبول کیا، یہ کہنا پڑتا ہے. ہمارے گاؤں میں، ہمارے نہیں یعنی ہمارے دوست کے گاؤں میں ایک بچہ تھا، وہ کلینڈر لگ گیا بسوں میں، چھوٹی عمر میں بس صاف کی تھی، ٹائر صاف کیتے، ڈرائیور نو چاہ پیوائی، مٹھیاں بھریاں، زندگی جوان ہویا. اب وہ جو کنڈکٹر ہوتے ہیں وہ بسوں کو ریورس کراتے ہیں، اور آگے جب رش ہوتا ہے تو کہتے ہیں استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو. یہ ایک محاورہ بن جاتا ہے ان کا. اس کی شادی ہو رہی تھی. مولوی صاحب پوچھا فلانے دی دھی تے اتنا ماہر تے تیرے نکاح تو قبول کیتا؟ آندا جی آن دیو. اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس کو یوں کیا، آندا جی جان دیو. ان کا آن دیو جان دیو دا کام نہیں ہے، آنکھ میں قبول کیتا. بھائیو اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنی بچیوں پہ رحم کرو، ان کی رعایت کرو، ان کا خیال کرو، ان کی پسند ناپسند کا خیال کرو. تمہارے غلام بن جائیں گے. تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہاری اولاد ہے. اگر انہیں آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی قبروں پہ جایا کریں تو انہیں محبت دے کے جاؤ، انہیں پریشرائز کر کے مت جاؤ. تو دلوں سے تمہارے نوکر جھولیاں اٹھا اٹھا کے تمہیں دعائیں دیں گے. اگر ان کو
تھوڑی سی محبت. غریب دا تو دل ویسے ہی بڑا کمزور جہا ہوندا ہے, ایک میٹھا بول دے تو قربان ہو جاتا. تو بھائیو میری بہنوں, اپنے رمضان کو اور پوری زندگی کو قیمتی بناؤ, اس دل کو محبت سے بھر دو. اللہ کا فضل سنا رہا ہوں, دنیا کے 7 ارب انسان ہیں, میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں. میری صرف تعریف نہیں ہوتی, مجھے گالیاں بھی پڑتی ہیں, مجھے کافر بھی کہتے ہیں, مجھے زندیق. اپنے ہمارے مسلک کے ایک بڑے علامہ صاحب نے کہا وہ تو زندیق ہے, لیکن اللہ کی قسم میرا دل سب سے صاف. یہ نہیں کہ مجھے تکلیف نہیں ہوتی, میں رات کو جب لیٹتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا. یہ مستورات بیٹھی, اب صبح روزانہ پہلا کام کرواتی ہیں گھر کی صفائی, جھاڑو. تو سکھالتا اب جھاڑو دلوایا, آج کیوں جھاڑو, کل اللہ جھاڑو آج کم نہیں آ سکتا, روزانہ صاف کرو, روزانہ صاف کرو, روزانہ صاف کرو, تب گھر صاف رہتے ہیں. تو بھائیو دل میں بھی جالے لگتے ہیں, یہ ایک دفعہ صاف کرنے سے نہیں ہوتا, مرتے دم تک اسے صاف کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. تو اللہ کی قسم بڑے بڑے اولیاء آپ کی گرد کو نہیں پا سکیں گے, چونکہ یہ آپ لوگ رب سرمایہ والے ہو. تو ایک میں ایسا سرمایہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے رب کی قسم بڑے بڑے اولیاء ابدال بھی آپ کے قریب نہیں پہنچ سکیں گے کہ دل کو نفرتوں سے پاک کر دو. جس نے زیادتی کی ہے جاتے نو معاف کیت, جس نے ظلم کیا جاتے نو معاف کیت, جس نے برائی چاہی ہے اچھائی چاہو. تو پھر آپ دیکھنا آپ کتنی ایک پاور بنتے ہیں, کتنی طاقت بنتے ہیں. تو میں یہ آخری میرا پیغام ہے کہ آؤ ہم امت بن کے رہیں, محبت سے چلیں, ایک دوسرے کو عزت دیں, رشتوں کی قدر کریں, اولاد پہ ایسا پریشر نہ ڈالیں کہ وہ ان کے اندر میں نفرت پیدا ہو جائے, بیوی کو ایسا ذلیل نہ کریں کہ وہ الگ بیٹھ کے آنسو بہائے, بیوی خامند کے ساتھ ایسی بدتمیزی نہ کرے کہ وہ مر جانے کی تمنا کرے. ماں باپ سسرال ساس سسر بہو پہ ایسا پریشر نہ ڈالیں کہ اس بیچاری کی زندگی اجیرن ہو جائے. ماں باپ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد اسے خامند کے حوالے کریں, پیچھے سے ڈکٹیشن نہ دیں, ورنہ اپنی بیٹی کا گھر, کتنے بچیوں کے گھر برباد ہو گئے کہ وہ نادان ماں باپ کو کی سنتی رہیں, خامند کی سنی نہیں, گھر ٹوٹ گئے. شادی کے بعد سب سے بڑا حق لڑکی پہ خامند کا ہوتا, اس کا حق ہے, باقی کوئی حق اس پر نہیں ہے, نہ خامند کے ماں کا, نہ باپ کا, نہ بہن کا, نہ بھائی کا. لیکن یہاں تو ایک ظلم و ستم ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھے گھر میں پیدا کی, خاندانی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی. گھر میں نوکر نوکرانیاں بھرے ہوئے اللہ کے فضل و احسان سے. میری شادی ہو گئی, ٹھیک, شادی تو فیصلہ آباد ہوئی. اب میری بیوی شہر دی, میں جانگلی دیہاتی اردو ملتان. کلچر بتا رہا ہوں, میری ماں ساری زندگی شوق سے چولہے پہ گئی تو گئی, ورنہ نوکر ہوتے تھے, نوکرانیاں ہوتی تھیں. ابھی میری بیوی کا آئے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا تھا تو گھر دیاں ماسیاں پھپھیاں دادیاں کٹھیاں ہو گئیاں. مشورہ گل ہو رہی. میں نے پہلے آپ کو اپنا کلچر فخر کی وجہ سے نہیں سنایا, یہ اگلی بات میری وزنی ہو جائے اس لیے سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دیا اور گھر میں نوکر نوکرانی. اور میری بیوی آئے ہوئے اس کی عمر 16 سال, اور وہ ہماری زبان بھی نہیں جانتی تھی, وہ بیچاری ایسے پاگل بن کے بیٹھی رہتی تھی, ارڑیوں میں پریڑیوں میں. ایک ہی ہوتا ہے ارڑیوں میں پریڑیوں میں. تو اب سارا گھر کٹھا مسورات, ہن مقدمہ پیش ہو رہا ہے کی جی تیری بیگم سارا دن بیٹھی منجے تے ٹھک کے بیٹھی ہوندی ہے, تینوں پتہ ہے تیری ماں چولہے تے سڑدی پئی ہوندی, تیری بیگم منجی تے ٹھک تے بیٹھی ہوندی. میں ہس پیا, میں کہ میری ماں چولہے تے کداں سڑی, میں تو اسے دے پیٹ چ جمیا, کداں سڑی میں دسو تے صحیح. وہ خدا دانا میری بیگم نو چھڑ دیو, وہ میری ماں نو تو پتہ ہی نہیں پکاونا کیویں. یہ میرا کلچر ہے, یہ ہمارا دیس کا کلچر ہے, اسے اسلامی کلچر بناؤ. دیکھو اگر بچی آ کر خامند سے مطالبہ کرے مجھے الگ گھر لے کر دو, تو یہ نافرمانی نہیں ہے. اگر آپ مالدار ہیں اپنے بیٹے کے لیے گھر بناؤ, اس میں اس کی بیوی کی ڈولی اتارو. یہ بچی نافرمان نہیں ہے, اس سے شریعت کا حق ہے اس کا. وہ کہتا نہیں میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں, تو پھر ایسا کرو کرائے پر لے کر دے دو. وہ کہتا نہیں مجھے اس کی بھی گنجائش نہیں, تو پھر اس بیوی کا حق کے واجب 1 کمرہ, 1 ٹوائلٹ, 1 کچن. یہ اس آنے والی بچی کا حق کے واجب ہے کہ اس کو آئسولیشن چاہیے,
وہ باہر سے آئی ہے، تھوڑی اس کو اپنی تنہائی میں راحت چاہیے، لہٰذا یہ حق کے واجب ہے ایک کمرہ ہو، ایک ٹوائلٹ ہو، ایک کچن ہو۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تب وقت انشاءاللہ تسبیح پڑھو تے روزے رکھو، شادی نہ کرو اللہ دا نا نے کسی دی دھی نو برباد نہ کرو۔ نہیں تو میری ماں دے اگو بول ہی نہیں سکنی، تو میرے پیو دے اگو سر نہیں چاہ سکنی۔ ارے بھائیو، اللہ کے واسطے ہندو معاشرت سے باہر نکلو، ہندو معاشرت سے باہر نکلو، ہندو معاشرت سے باہر نکلو۔ محبتیں پھیلاؤ، محبتیں سیکھو، اللہ کی قسم صرف فرض پورے کر دو نا، بڑے بڑے